السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قابل احترام ساتھیوں، دعوت اللہ میں انبیاء کرام کا منہج اپنانا یہی عقل اور حکمت کے مطابق ہے، یا عقل و حکمت کا تقاضا یہی ہے۔ اس کتاب کے دروس کا آج دوسرا دن ہے۔ یہ کتاب حضرت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی ہے۔ کل کے درس میں دعوت دین کے اصول، اس پر انشاءاللہ بات ہوئی تھی کہ دعوت دین کے اصول و ضوابط ہیں۔ اگر دعوت اللہ یا دعوت دین میں ان اصول و ضوابط کو نہ اپنائے جائے تو دعوت ناکام ہو جاتی ہے۔ اور اس تعلق سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے تأثرات کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کے تئیں جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، تو انشاءاللہ ذہن میں ہوگا کہ وہ 7 اصول کون کون سے ہیں۔ جی، علم حاصل کرنا اور عمل کرنا اور جی اخلاص، ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی، اچھے اخلاق اپنانا، قوی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہونی چاہیے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ 7 اصول و ضوابط ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک داعی کی قابلیت میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ دعوت کا آغاز تو کرے گا لیکن شروع میں رک جائے گا۔ بہت سارے آج لوگ اپنے آپ کو دعوت کی طرف منسوب کر رہے ہیں کتاب و سنت کے، لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کیا ہے، نواقض اسلام کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، یا بہت آسان چیز وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، معمولی چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے، نہیں معلوم ہے، اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، تو ایسے لوگ جن کو دین کا بنیادی علم بھی نہیں ہے وہ کیسے داعی ہو سکتے ہیں اور صحیح دین کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ داعی بنائیں یا دعوت دین کے جانب جو ہے لوگوں کو بلائیں یا اپنے آپ کو داعی سمجھیں۔ اور خاص طور سے اگر غور کریں گے تو بہت ساری ایسی جماعتیں جو عام طور سے اپنے آپ کو دعوتی میدان میں سرگرم رکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں اگر دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اکثر جو ہے ناکام ہیں۔ ناکام اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے دعوت دین کے لیے شریعت نے جو منہج متعین کیا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، انبیاء کا جو منہج ہے اس منہج سے بالکل ہٹ کر کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ اور خاص طور سے جو اصول و ضوابط ہیں ان اصول و ضوابط میں انہوں نے غفلت برتی ہوئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت ہے جو سیاست اور حکومت کی اصلاح کی دعوت دے رہی ہے، اور یہیں سے اس نے اپنے تحریک کو شروع کیا۔
لوگوں پر شریعت کے احکام کی نفاذ اور شریعت کی حکمرانی اور حدود قائم کرنے کا مطالبہ کرنے لگی، اور ان کے نزدیک دعوت کا سب سے اہم ضابطہ یہی زاویہ ان کے نزدیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی واقعی سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اللہ رب العالمین کے احکام کا نفاذ کر دیا جائے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چور ہے ایک آدمی بدکار ہے، تو اس چور انسان کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو، اس بدکار انسان کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو تاکہ بدکاری سے رکے۔ لیکن مشرک پر کب شریعت کا نفاذ کیا جائے گا؟ ایک آدمی جو شرک کر رہا ہے اس پر محنت کب کی جائے گی؟ دو لوگ اگر بیل اور بھیڑ بکری کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کے اس جھگڑے کو مٹانا زیادہ ضروری ہے، یا جو لوگ قبروں کی پرستش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الحاد کر رہے ہیں، یا بعض لوگ اللہ رب العالمین کے صفات کی نفی کر رہے ہیں، یا خاص طور سے اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں اس میں تحریف کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح کی جائے۔ کس کی اصلاح ضروری ہے؟ کہ دو آدمی اگر کسی معاملے میں لڑ رہے ہیں تو ان کی اصلاح اولین ہے، یا جن کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ ہے ان کے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر الحاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کر دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو مخلوق سے تشبیہ دے دی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا جو مدلول تھا، اس کا جو مفہوم تھا، اس مفہوم سے ہٹ کر کے ایک الگ مفہوم اور ایک الگ معنی بیان کر دیا، یا اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کا کچھ اور نام رکھ لیا۔ آج کتنے ایسے دائی ہیں جو اللہ کے بجائے گاڈ کہتے ہیں۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کا نام جو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وہ نام لوگوں نے رکھ لیا۔ مشرکین نے اللہ ہی سے لات اور عزیٰ بنایا تھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو تکییف، تمثیل اور تشبیہ کے قائل ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ زیادہ مجرم ہیں جو جن کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ ہے، یا ایک چوری کرنے والا، بدکاری کرنے والا وہ زیادہ مجرم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کے جرم کا تعلق بندوں سے ہے اور دوسرے کے جرم کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، اللہ کے حقوق سے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَهَذِهِ الذُّنُوبُ مَعَ صِحَّةِ التَّوْحِيدِ خَيْرٌ مِّن فَسَادِ التَّوْحِيدِ مَعَ هَذِهِ الذُّنُوبِ۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا عقیدہ درست ہے اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ کچھ گناہ کا کام اس سے سرزد ہو جا رہا ہے، یہ بہتر ہے بنسبت اس انسان کے کہ جس میں گناہ ہے ہی نہیں لیکن عقیدے میں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ تو عقیدے میں فساد ہے جس کے، اور کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ چاہے تو معاف کرے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر توبے کی توفیق نہیں ملی تو پھر آدمی کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو محنت کس پر کرنا چاہیے؟ انبیاء کیا اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اس دنیا میں اسلامی ریاست کو قائم کریں؟ بالکل نہیں، انبیاء کا یہ بنیادی مقصد بالکل نہیں تھا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آج کئی ایسی جو ہے جماعتیں دعوتی میدان میں سرگرم ہیں، آپ دیکھیں گے ان کو، لیکن ان کا جو منہج ہے، ان کے جو اصول و ضابطے ہیں وہ بالکل انبیاء سے الگ ہیں، انبیاء کے منہج کے خلاف ہیں۔ کوئی بھی اصول جو انبیاء کا تھا دعوت کے میدان میں، ان کے دعوت میں اور دعوتی میدان میں بالکل نہیں پایا جاتا ہے۔
خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں دعوت کے میدان میں جن کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عبادت کے چند گوشے جو صوفی منہج کے مطابق کچھ اذکار اور کچھ دعائیں انہوں نے اس کی مشق کر لی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ چلے اور گشت اور سیاحت اسی پر لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے نزدیک اسی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ لوگوں کو ساتھ میں نکالا جائے، چاہے ان کے عقائد کیسے بھی ہوں۔ تو ان کا یعنی عقیدے کے اوپر کوئی محنت نہیں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کتنا وقت لگایا ہوا ہے، کتنا ٹائم دیا ہوا ہے، کتنے دن کے لیے آئے گئے۔ تو سارا نچوڑ ان کی دعوت کا کیا ہے، اگر اس پر غور کریں گے تو عقیدہ سرے سے اس کے اندر نہیں ہے، جو دعوت دین کا سب سے اہم اور بنیادی اصول ہے۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو یہ جتنے بھی نئے طریقے خاص طور سے دعوت کے میدان میں اپنائے گئے دیگر جماعتوں کی جانب سے، یہ سرے سے انبیاء کے جو طریقے تھے اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ یعنی آپ مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر کسی ایسے بدن کا علاج کر رہا ہے جس میں سر ہی نہیں ہے، سمجھ نا، ایک بدن کا علاج کر رہا ہے جس میں سر نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے جب سر ہی نہیں ہے اس آدمی کے پاس؟ تو وہ اچھا ہو برا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بالکل دین میں عقیدے کا جو مقام ہے وہ جسم میں سر کے مانند ہے۔ تو علاج تو ہو رہا ہے لیکن اصل یعنی جسم اور روح بالکل الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خاص طور سے ان جماعتوں کو، ایسے لوگوں کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دعوت اللہ میں پیغمبروں کا منہج کیا تھا، انبیاء کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کس طرح سے جو ہے اللہ نے ان کو چنا اور چن کر کے لوگوں کے درمیان انہیں بھیجا، اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ جس جماعت کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا محور صرف اور صرف حکومت اور اقتدار ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہیں اپنا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ انبیاء کے منہج کو اختیار نہ کریں۔ اس میں آپ کا جماعت اسلامی بھی شامل ہے، تنظیم اسلامی ہے، حزب التحریر ہے، اور اسی طرح سے نفاذ شریعت کے منشور کو لے کر کے، اور اس سے بہت ساری جماعتیں جن کا سرے سے انبیاء کے منہج سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنے منہج ہیں، اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ حالانکہ اگر واقعی آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکام کی تنفیذ کرنی ہے تو طریقہ وہ اپناؤ جو انبیاء نے کیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے خود ہی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ جتنے تمام معبودان باطلہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں جانشینی دے دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور بار بار آپ یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں، یعنی عقیدے سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اسی طرح سے سوال یہ ہے سب سے بڑا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو بت پرست عقائد، مردوں کی عبادت اور درگاہوں سے جو تعلق ہے لوگوں کا، اس سے لوگوں کے عقائد کو پاک کرنے سے پہلے یہاں اس ملک کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔
سب سے پہلے ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کے عقائد میں جو خرابیاں ہیں اس سے ان کو نجات دلائی جائے، صحیح عقیدے کی رہنمائی کی جائے، فرد کی اصلاح کی جائے۔ تو اس کو چھوڑ کر کے اور محنت اس پر ہو رہی ہے کہ پہلے حکومت قائم کریں گے، بعد میں لوگوں کو سدھاریں گے۔ یہ ایسی کوشش ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انبیاء کے منہج کے بالکل خلاف ہے، الگ ہے، جدا ہے۔ شاعر کہتا ہے ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، کہ جو مشقت کے بغیر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا عمر ایک ناممکن چیز کے حصول میں لگا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جس کا مکلف آپ کو نہیں بنایا، اللہ نے بطور انعام کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو اس سرزمین کا ہم جانشین بنائیں گے۔ اللہ نے ایک انعام کے طور پر اس کا ذکر کیا، آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو آپ سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے ہم وہ نبھائیں، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ دے گا۔ تو اللہ کے وعدے کو پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا وعدہ پہلے پورا کرے، اور بعد میں اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہم کریں گے۔ اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ وہ پورا کرے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی حاکمیت، اس کا نفاذ، اس کی تنفیذ اور اسلامی اسٹیٹ کا قیام، حرام سے اجتناب، واجبات کی ادائیگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو توحید کے حقوق میں شامل ہیں۔ توحید کے حقوق، اس کی تکمیل، اسی کے تابع چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں۔ ایک آدمی موحد ہو جائے تو ویسے ہی وہ حرام چیزوں سے بچ جائے گا، اور ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جو چیز تابع ہے اس کا تو اہتمام کر لے، لیکن جو اصل ہے اس کو چھوڑ دے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی جو دعوت کے جو طریقے ہیں یہ انبیاء کرام کے منہج کی صریح مخالف ہے، ان کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ ایسا اس لیے کہ یہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ یہ انبیاء کے منہج سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ انبیاء کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس لیے کہ دعوت دین میں سب سے پہلی شرط جو لگائی گئی وہ ہے علم کی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، تو سب سے پہلے بصیرت کی بات کہی گئی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کس بنیاد پر؟ بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ تو سب سے پہلے ہی علم کی شرط لگائی گئی ہے، اور علم ہے ہی نہیں جب انبیاء کے منہج کی اور ان کے طریقہ کار کی، تو وہ دعوت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ زندگی بھر کوشش کرتے کرتے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے اسی بدعقیدگی کے اوپر، لیکن کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے انبیاء کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور خاص طور سے آپ جتنے بھی جماعتیں ہیں اور گروہ ہیں ان کو دیکھیں گے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا ایک منہج تھا دین کے معاملے میں۔ ظاہر سی بات ہے جب اس منہج کو چھوڑیں گے تو ہر ایک اپنا اپنا طریقہ بنائے گا، ہر ایک کے اپنے اپنے منشور رہیں گے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار رہے گا، اور جس نے اپنا ایک طریقہ اپنا لیا دوسرے کے طریقے کی وہ مخالفت کرے گا، جھگڑے تو ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو۔ تو اللہ کا راستہ ایک ہے، اور اللہ کی طرف بلانے کا جو طریقہ کار ہے وہی بہتر ہے جو انبیاء کا تھا، اس کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی جتنی جماعتیں ہیں جو خاص طور سے انبیاء کے منہج سے ہٹی ہوئی ہیں دعوت کے میدان میں، عمومی طور سے جن کا منہج الگ ہے انبیاء کے منہج سے، صحابہ کے منہج سے، یہ صحیح دعوت
کیسے پہنچا سکتی ہیں، جبکہ ان کے اندر اتنا اختلاف ہے کہ خود یہ دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ پوری جماعتیں دین کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دین اسلام میں اور سب سے بڑا خطرہ دین اسلام کے لیے یہ جماعتیں ہیں۔ اس لیے آپ پڑھیں گے صفت و صلاۃ النبی، اس کے مقدمے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ السلطان الی مسلم بلاد یابان کتاب ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹوکیو کے مسلمانوں نے دین اسلام کی حقیقت کیا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مذہب کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح سے کیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو مشہور 4 مسلک ہیں یا مذاہب ہیں ان کی اتباع کیا جائے، حنفی شافعی مالکی بننا ضروری ہے نہیں ضروری ہے، اس طرح کی باتیں۔ کیونکہ بابونیہ کے لوگ جو آزاد خیال تھے، جب انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو وہاں کی موجود مسلم جمعیتوں نے پوچھا، ہندوستان والوں نے کہا کہ کیا حنفی بننا، کہ تمہیں حنفی بننا چاہیے، انڈونیشیا والوں نے کہا کہ تمہیں شافعی بننا چاہیے، ہر ایک نے اپنی اپنی بات کہی، یہاں تک کہ مذہب کے اس تعصب اور غلو کی وجہ دیکھ کر کے وہ اس قدر حیران و پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو اسلام ہونا ہی نہیں، ہم اسلام میں آنا نہیں چاہتے۔ تو آخر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ وجہ بنیادی اس کی یہی ہے کہ آج جتنے بھی گروہ بندیاں ہیں وہ ساری کے ساری جو صحیح منہج ہے انبیاء کا خاص طور سے اس منہج سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آخر ان جماعتوں کی، ان گروہوں کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، پنپنے دیا جائے، یا صحیح دین پہنچایا جائے ان تک بھی اور ان لوگوں تک بھی کہ جن کو انہوں نے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی باغیرت اور محقق علماء کرام اس فیلڈ میں آئیں، وہ کھڑے ہوں اور ان جماعتوں کی غلطیوں سے آگاہ کریں لوگ۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ دوسروں کو بولنا ضروری نہیں ہے، اس سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی حالت ہے کہ گروہ بندی نے اور مسلکی تعصب نے اسلام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہوئی کہ ایک آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو الگ الگ ممالک کے لوگ جس مسلک کے اوپر ہیں ان کو اپنے مسلک کی طرف بلا کر کے پریشان کر دیتے ہیں۔ صحیح دین کیا ہے اور صحیح دعوت کیا ہے وہ آدمی قبول کرنے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ان جماعتوں کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے اندر یہ کمی ہے، اور خاص طور سے جو لوگ ان گمراہ دائیوں کے جال میں پھنسے ان عوام کو بھی بچانا ہے، ان عوام کو بھی بچانا ہے۔ لہذا اہل علم نے، خاص طور سے علماء اہل سنت نے اس میدان میں بہت سارا کام کیا، اور علماء کرام نے خاص طور سے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنا شروع کیا۔ آج جو دور ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے یہ کیا ہے؟ یہ امت کی خیر خواہی ہے۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہی میں سے فضیلت الشیخ ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ جو کتاب ہے منہج الدعوہ، منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ فیہ الحکمت والعقل، کہ دعوت دین میں انبیاء کا منہج یہی عقل اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا موافق ہے، انہوں نے اسی وجہ سے اس کتاب کو لکھا، اس کتاب کا درس جاری ہے
کہ دعوت اللہ میں پیغمبروں کے اسلوب کو جانا جائے کہ انبیاء نے کس طرح سے جو ہے دعوت کا کام کیا. اور خاص طور سے اس کتاب میں انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، شرکت کریں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، کہ انبیاء کے منہج کے مخالف جتنی بھی جماعتیں ہیں پوری قلعی ان کی کھول دی گئی ہے، اس کے اندر واضح کر دیا گیا، اس کو کا مقابلہ کیا ہے. اور خاص طور سے ان جماعتوں کا جو منہج ہے اور انبیاء کا جو منہج ہے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس کو بالکل واضح کر دیا شیخ نے، بالکل واضح کر دیا. تو ایک انسان جو واقعی یہ جاننا چاہتا ہے کہ انبیاء کرام کا واقعی منہج کیا تھا، اس کے لیے یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. لکھتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ جو حق کا طالب ہے اس کے لیے کتاب بہت کافی اور شافی ہے، اور خاص طور سے جو متعصب لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی حجت ہے یہ کتاب. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں کتاب ھذا کے مؤلف کے اوپر. یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا تأثر تھا اس کتاب کے اوپر، جو انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. تو اس سے قبل جو ہے تھوڑا سا وقت ہے، شیخ کے بارے میں تھوڑا مختصر تعارف ہو جائے جو اس کتاب کے مؤلف ہیں. آپ کا نام ڈاکٹر ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی القحطانی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. یہ تقریباً 1352 میں سعودی عرب میں پیدا ہوئے. تعلیم کا انہوں نے آغاز اپنے ہی قریے کے حلقے تعلیم سے کیا، اور 8 برس کی عمر میں جو ہے شہر صامتہ میں ایک مدرسہ تھا، وہاں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں سے بنیادی علوم انہوں نے حاصل کی. اور پھر اس کے بعد عالم اسلام کی معروف یونیورسٹی مدینہ منورہ میں کلیت الشریعہ سے BA کیا، MA کیا، اور اس کے بعد القریٰ مکہ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے PhD کی ڈگری شیخ نے حاصل کی. اور پھر جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الحدیث میں بحیثیت لیکچرار کے یہ منتخب کیے گئے. اور ان کے اساتذہ میں جو ہے الحمدللہ بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں. مفتی عالم اسلام شیخ الاسلام علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ الحافظ بن احمد الحکمی رحمہ اللہ، اسی طرح سے بدیع الدین شاہ الراشدی السندھی ہیں، اور اسی طرح سے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے. آپ کے شاگردوں کی تعداد جو ہے ہزاروں سے متجاوز ہے. یہ تو اساتذہ کا میں نے ذکر کیا. اس کے بعد انہوں نے جو تدریسی خدمات انجام دیے ہیں، شیخ کے بہت سارے جو ہے شاگرد ہیں، اور خاص طور سے مختلف اوقات میں جن لوگوں نے شیخ سے جو ہے فیض حاصل کیا، اور خاص طور سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا تدریس کے لیے، اور تقریباً 1972 مکمل اور 1973 پورا یہ جامعہ سلفیہ بنارس میں 2 سال انہوں نے شیخ نے آ کر کے تدریسی خدمات انجام دیا ہے ہندوستان میں. خاص طور سے جامعہ سلفیہ بنارس میں یہ 1972-73 2 سال تک جو ہے انہوں نے جامعہ میں خدمات انجام دی ہیں. اور اسی طرح سے مختلف دورے بھی شیخ کے ہوتے رہے ہیں عمومی طور سے. اور عصر حاضر اور ماضی قریب کے معروف علماء خاص طور سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی اور شیخ عثیمین، شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے آپ کی خدمات کو بہت سراہا ہے. آپ کی جو کتابیں ہیں عمومی طور سے جو شیخ نے لکھی ہیں، تقریباً 300 کے قریب کتابیں شیخ کے تالیفات میں، اور اہم کتابیں ہیں خاص طور سے. اس کے علاوہ بہت سارے اصلاحی رسائل ہیں، مضامین ہیں، اور خاص طور سے مختلف جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے رد میں بہت سارے رسالے شیخ کے ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں. اور آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ کہ خاص طور سے جو باطل افکار و نظریات ہیں اس کے اوپر بہت
گہری گرفت ان کی تھی۔ غالباً جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا ان کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ شیخ ربیع اگر کسی جماعت کے تعلق سے کہہ دے کہ یہ شخص یا یہ جماعت صحیح منہج پر نہیں ہے تو اس وقت تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب واقعی یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہاں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی جو انہوں نے کہا تھا بالکل صحیح ہے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جماعتوں اور گروہوں کے حالات ان کو دیکھ کر کے اس طرح کی جو ہے معرفت اللہ نے دے دی تھی کہ وہ کہہ دیں اگر کسی کے تعلق سے کہ یہ اس کا منہج غلط ہے تو بر وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں حقیقت واضح ہوتی کہ کہاں واقعی شیخ نے جو کہا تھا بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال یعنی خاص طور سے بہت سارے ان کے مشہور جنہوں نے جن لوگوں پر، جن جماعتوں کے اوپر انہوں نے تردید کی ہے، بہت ساری کیسٹیں بھی ان کے موجود ہیں جن سے اہل علم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے عام عوام بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تھا شیخ سے متعلق کچھ باتیں، اور انشاءاللہ کچھ اور بھی باتیں ہیں کہ شیخ کے تاریخ میں علماء کرام کے جو اقوال ہیں وہ بھی تھوڑا سا جو ہے ہمارے سامنے آ جائے انشاءاللہ، تو کل کے درس میں یہ باتیں آئیں گی۔ تو آج جو ہم نے جانا کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ کتاب جس کا درس شروع ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے یعنی کتاب میں کیا ہے انہوں نے بیان کیا، بتایا، اور خاص طور سے اس کتاب کو ہم کو کیوں پڑھنا چاہیے اور ان کے درس میں حاضری ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور دوسری جو ہے شیخ کے بارے میں مختصر تعارف ہم نے جانا۔ یہ دو باتیں جو ہے آج کے درس میں ہم نے جانی۔ انشاءاللہ پھر کچھ باتیں جو ہے شیخ ربیع کے تاریخ میں علماء کرام کے اقوال سے انشاءاللہ پھر باتیں شروع ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔